لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں بری لگتی ہے۔ محبت سب کو دو، یقین چند لوگوں پر کرو، نقصان کسی کو نہ پہنچاؤ۔ جب خالق خود میسر ہو تو پھر مخلوق کے سامنے رونا ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ بہت کوشش میں کرتا ہوں اندھیرے ختم ہو، لیکن کہیں جگنو نہیں ملتا، کہیں پہ چاند آدھا ہے۔ تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا بڑی تکلیف دینے والا کام ہے۔ دن برے ہوں تو گہر پر بھی ہو کنکر کا گمان، بن پڑے بات تو صحرا بھی سمندر نکلے۔ سب خساروں کو جمع کر کے یہ حاصل نکلا، دل ناداں کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ محبتیں نصیب ہیں، جنہیں مل گئیں سو مل گئیں۔ دل بہلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، دل بسانے کو تو ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے۔ صحیح شخص کا کاندھا زندگی کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے امتحان کچھ الگ ہوتے ہیں، ان سے نکلنے میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ بہت خوبصورتی سے قبول کرتا ہے اور اس میں اپنی محبت کے رنگ بھر دیتا ہے۔ کتنے ہی خواب گر بسائے ہوئے ہوں آنکھوں میں، بے رحم موت پل میں توڑ جاتی ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ آسمان میں اڑنے والے ذرا یہ خبر بھی رکھ، جنت پہنچنے کا راستہ مٹی سے ہی گزرتا ہے۔ اگر سجدے کا وجود نہ ہوتا تو ہم جیسوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ تصور، خواب، دروازے، دریچے، کوئی آئے تو کتنے راستے ہیں۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ ہم نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں بہتر ہے۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، دل کا سکون، تقویٰ، اپنوں کی محبتیں، نماز میں خشوع، اچھی تلاوت اور حیا بھی رزق ہوتا ہے۔ آپ سوچ بدلیے، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ سوچے انسان کا رخ ایسے بدلتی ہے جیسے طوفان اپنا راستہ بناتا ہے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو آپ کی بے قدری کرے۔ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور برا آدمی
علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی، وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو اجاڑتی، بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے، اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے، لیکن نجات بھی اسی میں ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کی وجہ بن جاتی ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا، وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں، نیکی کر جاؤ۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں، تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پہلے درجے کا بیوقوف ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لالچ کو چھوڑ دینا بزرگی ہے، اور لوگوں سے امید نہ رکھنا بے نیازی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل مندی سے دور ہے۔ جسے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو جا۔ ایسا مانگنے والا جس کو سچ میں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
دین خزانہ ہے اور علم اس خزانے کا راستہ۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ۔ دلیلوں کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ کسی پر لعن طعن نہ کرو، ایسا کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو۔ راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو۔ شکستہ قبروں میں غور کرو، کیسی کیسی ہستیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا قتل کر دینے والا زہر ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ 2 مرتبہ پوچھ لیا جائے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے لالچ، ہوس اور غصے سے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں مگر ڈرتے ہمیشہ معاشرے سے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، حسد ہمیشہ عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے، اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک فضول سی آسائش ہم کو کیسے پرتکبر اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ اندھوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوا اسے کوئی غم اور افسوس نہیں۔ آگ بہت خطرناک ہے
مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے اور ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے برابر ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے راستہ اختیار کر لے اپنے رب تک پہنچنے کا۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، محنت، کوشش اور مصیبت ہوتی ہیں۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ سب کو ایک جیسا سمجھ لینا یا کسی کو اپنے تصور کے مطابق سمجھ لینا غلط ہے، اور آج کون ہے جو اس غلطی میں مبتلا نہیں۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ تم لوگوں سے کیا منوانا چاہتے ہو، جب تک اپنی نبضوں پر آزما نہ لو کچھ مت کہو۔ بے شک یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ عشق کہیں زندگی کی کھیتی ہے اور کہیں جان سے گزرنے کا نام۔ کئی چیزیں آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں مگر اس سے آگے نکل کر بس اس کی راہ میں جم جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی خیال، کئی خواب مجسمہ ہو کر ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر جدائی اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے، سوز اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا راستہ ایک ہے، خود فنا اور بقا ایک ہی ہے۔ کچھ پھول اپنے ہی رنگ سے بیزار ہو گئے۔ غیروں سے تو ہر کوئی لڑتا ہے، تجھے لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ زندگی کا مقابلہ قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ تیری ہمت ہے چاہے جس کو حاصل کر، خود تیری ہی ہستی میں دوزخ بھی ہے جنت بھی۔ خدا کے راستے پر آ ہی گئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تو تمہارے بعد تمہاری خاطر کون ان گناہوں پر روئے گا۔ بعض مرتبہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔
حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم کے محل کے اندر دل کے تخت پر اپنی جگہ بنا لوں تو عرش اعظم کی چادر مجھے اوڑھنے کو مل جائے۔ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز سمجھائی جا سکتی ہے۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ بعض مرتبہ خوبصورت باتوں کو برے الفاظ خراب کر دیتے ہیں۔ محبت کی بس ایک ہی قیمت ہے، خود محبت۔ مسکراؤ کہ ابھی امید باقی ہے، تھکن پیروں سے اٹھ کر دل سے لپٹی، سفر کوئی ٹھکانا چاہتا ہے۔ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اسی طرح غم کی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک اندھیری غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا، محنت اور مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی شخص کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو یہ آپ کی آزادی کی شروعات ہے۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو جائے تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو اطمینان قلب نہیں ملتا۔ کچھ تبدیلیاں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہمیں اندر ہی اندر کاٹ کر ایک نئی شخصیت میں ڈھال دیتی ہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ خود پر بھی نظر رکھیں، یعنی اپنے خیالات، باتیں اور عمل پر بھی غور کریں۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ سیکھیں اور سکھائیں، قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ اللہ کے دوست کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے، لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ صبر کرو، اس لیے تو اللہ نے صبر کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ جب سب کچھ فنا ہونے لگے تو انسان بقا کے لیے دعا کرے۔ روحانیت کیا ہے؟ وحدانیت کیا ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے اور تم بھی ایک ہو۔ تم اکیلے ہو، دوسرا صرف سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور مٹتا رہتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتی۔ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کسی آوارہ جگہ پر۔ اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ لے جایا جائے، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ اللہ اور اس کے انبیاء سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ محض زبانی نہیں، عملی بھی ہو، پھل عملی محبت ہی کا ملے گا۔ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت سے دروازوں کی چابی ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ روز کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے قریب ہے، نہ ہی کوئی دروازہ ہے، نہ ہی کوئی پردہ۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہر درد سبق دیتا ہے، اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔
کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ شہر کتنا دور ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اے میرے رب، خواہشات بھی دل میں وہی ڈالنا جس پر تو راضی ہو۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھیڑ دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہے جس کے پاس سچے دوست ہوں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، الزام ہی الزام۔ نہ انہیں جینا آتا ہے، نہ وہ آپ کو اچھے سے جینے دیں گے۔ تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہے، ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ اندھیروں کے بعد دن کے اجالے بھیجتا ہے۔ سنو، بہت زیادہ بحث، تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی میں لگا رہتا ہے اور دوسروں کی کمی نکالتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ انسان جب تک انسان ہے، اس کی فطرت برائی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہر شخص اپنی طاقت دوسروں کی چیز کو لوٹانے میں صرف کرنے کے بجائے اپنی اچھی چیز پیش کرنے پر صرف کرے۔ معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب خرابی سے خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے۔ اللہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے اور علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اپنی خودی سے واقف نہیں تو آپ ایک اپاہج ذہن ہیں اور اس ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہیں جس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ تلاش جاری رکھو، اور تم پر ہی کیا منحصر ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی، آدمی کے اندر بے چینی نہ رہی، آدمی نہیں رہے گا۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان دینے والے کے حوالے کرنے کی۔ پکارنے میں تیزی کرو، پکارنے میں اپنے آپ کو لگا دو، بھلا دو۔ سب قافلے رواں ہو جاتے ہیں اور زندگی کا بھی۔ زندگی
جو فنا کی ضد میں ہے۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتی۔ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہ کرتے دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ خود ہی انسان کو یتیم کرتا ہے، پھر باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہی ہیں ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اچھا مال وہ ہے جو حلال کمایا ہو اور حلال خرچ کیا ہو۔ ہر تباہی کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہے؟ بندہ جیسے جیسے شرمندہ ہوتا ہے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ کتنا عجیب ہے، ہم سے تھوڑا سا چھن جائے تو ہم روتے ہیں اور ہماری ساری زندگی برباد ہو رہی ہے اور ہم ہنس رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ کسی پر احسان بھی ایسے کرو کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے چھوٹی سوچ رکھنا بھی جرم ہے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے۔ ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے۔ غلامی کی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجیے، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کی پہچان بن جائے، جو آپ کو زندہ رکھے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں۔ اچھے اخلاق اچھے رشتوں کی ضمانت ہے۔ عظیم لوگوں کو الگ بنانے والی طاقت کا نام الگ سوچ ہے۔ سیکھنے کی تڑپ سے دنیا میں ترقی اور ایجادات کا عمل شروع ہوا۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ آپ کی فکر اور پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ خاموش بھی ہوں۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصول اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا راحت سے نہیں بچ سکتا۔ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر غرور میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیبی تمہارے وجود کے باہر کی چیز نہیں، یہ وجود کے اندر کی چیز ہے۔
لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ حوالہ بنا دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ روحانیت وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ استاد کی بات بھی استاد ہے، استاد سے تعلق علم ہے اور ان کی خوشی کامیابی ہے۔ استاد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، حق والے کا حق ادا کرو، بلکہ اسے حق سے بھی بڑھ کر دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ دروازہ اب بھی کھلنے کے لیے تیار ہے۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جو انسان اپنی نظر میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ گناہ جتنا بھی ہو، واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو۔ سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، اور وہ غفلت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا۔ اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں، لیکن دل ہے ہی نہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جب آپ عطاؤں میں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ علم پیسے والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنے آپ کو پہچاننے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے، اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوگر ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھ، نہ ان سے حد سے زیادہ الفت رکھ، اور نہ ہی اپنی حالت پر کسی کو اطلاع دے۔ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے، اور شکوہ اور شکایت بھی اسی کی بارگاہ میں ہو۔ مالک حقیقی کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا۔ اپنے مشورے میں کسی کنجوس کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔
جب بندے کی ہر سوچ اور ہر عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے منہ پھیر لینا تکبر ہے۔ اس حقیقت کے گلشن میں نور سے بھرے ہوئے پھول کی طرح دل کی پرورش کرنی چاہیے، جیسے ہزاروں کانٹوں کے درمیان ایک پھول پرورش پاتا ہے۔ جہاں لالچ اور خواہشات کو چھوڑ دے اور محبوب کے سنگ چل، آسمانوں سے آگے نکل جا اور لامقام میں قدم رکھ۔ پسند کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ جو لوگ محبت میں رہ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادوں کو سنبھال لو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، اس بات کا وہم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق ہمیں نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے۔ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے سکون میں رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے۔ آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھ قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے عطا فرماتا ہے۔ محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجہ تم بناؤ۔ غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بلند ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ تو خدا کی دی ہوئی خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راستے کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ تم کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ ہر کسی سے یہی کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں۔
لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ مصنوعی لذتوں کی بجائے ٹھوس کامیابیوں کے لیے کام میں لگے رہو۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔